اختیار صاحب میری ذرا غور سے بات سمجھ. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں. کہا تھا عمران خان کو نہ چھیڑنا سر آپ کو کہا تھا عمران خان کو نہ چھیڑنا. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں نے ہمیشہ ہسٹری کی آبجیکٹیو کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کی, اور جب یہ دیکھا کہ ہمیں ایڈیالوجی کے نام پہ تاریخ بیچی گئی ہے تو تنقید کی اس پہ. 2019 سے 23 کے درمیان میں جتنی ویڈیوز بنائیں پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ملاؤں سے لے کے رائٹ ونگ پالیٹکس سے لے کے جبر جو معاشرے کے اندر موجود ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, پیریفریز کے اندر جو رائٹس موومنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں, ان کا بیانیہ کیا ہے, ان کے مطالبات کیا ہیں, مسنگ پرسن کے حوالے سے باتیں کی. یہ سب چیزیں آپ کو اسی لیے بتائیں کہ کریٹیکل ہسٹری کا طالب علم تھا. اس لیے اس نظریے کی بنیاد پہ عمران خان کے اوپر تنقید کی, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ وہ رائٹ ونگ فورسز کو, جن کو بڑی مشکل سے بوتل میں بند کر رہے تھے ضیاء کے مرنے کے بعد, دوبارہ سے باہر نکال کے ہم پہ مسلط کرے گا, مسوجنی پھیلائے گا, معاشرے میں ڈیوائیڈ کریٹ کرے گا, فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرے گا, بدتمیزی گالم گلوچ کا کلچر پھیلائے گا. تو جتنی بھی اس پر تنقید کی وہ اسی اعتبار سے کی کہ نظریاتی اعتبار سے مجھے ٹھیک نہیں لگا. بہت سے لوگوں نے کہا بک گئے ہو, لفافہ لے لیا, لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا ڈاکہ اپنی جیب پہ آپ آج اس پہ تنقید کر کے مارتے ہو اور کوئی نہیں مار سکتا, کیونکہ اس کی بات کرنے سے ہی ویوز ملتے ہیں. نہیں لیے. لیکن آج سے 3 سال پہلے جب 9 مئی 2023 کا دن تھا, گھر پہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ دیکھا کہ ملک کے ایک اور سابق وزیر اعظم کو کالر سے گھسیٹ کے یونیفارمڈ مین اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں. دا سائٹ واز ویری انپلیزنٹ, اٹ ڈسٹربڈ می, آئی کنڈیمڈ اٹ آن ٹویٹر ان براڈ ڈے لائٹ. میں نے انٹرویوز دے کے اس کو کنڈیم کیا اور یہ بولا کہ جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں انہیں علم نہیں ہے آگے کیا ہوگا. بیکاز آئی کوڈ سی کہ جب بھی اس اسٹیچر کے پولیٹیشین کو اریسٹ کیا گیا یا کریک ڈاؤن ہوا تو سول لبرٹیز گئیں. آج کے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ نہ عدالتی سپیس بچی 27ویں ترمیم, نہ صحافتی سپیس بچی پیکا لاء, نہ پولیٹیکل سپیس بچی 8 فروری کا الیکشن, نہ ایکٹیوزم بچا, نہ رائٹس موومنٹس بچیں. سب گئے جیل میں. 1000 دن ہو گئے ہیں خان صاحب کو جیل میں, شکل اور آواز ان کی ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. سینکڑوں کارکنان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. پارٹی ڈسمنٹل ہو چکی ہے. ایک وزیر اعلیٰ پہلے لگایا, اسے نکال دیا, دوسرا لگایا, اس کو ہیرو کہا, ہم نے کہا کلاؤنری کر رہا ہے. آج سب مل کے خود کہہ رہے ہیں جو ہمیں گالیاں دے رہے تھے کہ کمپرومائز ہو گیا ہے. ساری پارٹی ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے تم بک گئے ہو, تم بک گئے ہو, تم بک گئے ہو. کوئی بھی نہیں بچا. آج آپ کو یاد کروائیں گے کہ 9 مئی کے روز جو کچھ ہوا کیا وہ اسی دن کا آئسولیٹڈ ایونٹ تھا یا اس سے پہلے کا ایک بلڈ اپ بھی موجود ہے. آج کے دور میں انفارمیشن کا فلو روشنی کی رفتار جتنا ہو چکا ہے, ہر کوئی بھول جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ اٹینشن سپین گلوبلی 8 سیکنڈ سے اوپر کا نہیں ہے. بہت سے انقلابی یہ بھول چکے ہیں کیا کچھ ہوا. بہت سے لوگ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ اسٹیٹ نے کیا کچھ کیا, کتنی ہائی ہینڈڈنس, کتنا بڑا کریک ڈاؤن, جو کہ شاید MRD کی تحریک کے بعد نہیں ہوا ہوگا اس ملک میں, وہ PTI کو فیس کرنا پڑا. کس قدر ہاربل غلطیاں کیں, ذرا اس کا ریکیپ کرتے ہیں. بیساکھیوں پر سوار حکومت لی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے. وہ پہلے کہا کرتے تھے میں کبھی بھی 2/3 سے کم کی حکومت نہیں لوں گا, کیونکہ پھر ہمیشہ فوج کی نوکری کرنی پڑتی ہے. ان کے اپنے انٹرویوز کوٹ ان کوٹ موجود ہیں. لیکن حکومت لی انہوں نے. 7 سے 8 MNAs MQM کے ان کے سر کے اوپر حکومت کر رہے تھے. پنجاب میں میجورٹی نہیں تھی, اس کے باوجود حکومت فارم کی کیونکہ اپرچونٹی دیکھ لی. اور اس کے بعد میں جنرل باجوہ نے اپنی سپورٹ کو وڈرا کیا. انہوں نے کھلے عام یہ کہا کہ پہلے جو وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ جمہوری جرنیل پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, کوئی آرمی چیف پہ حملہ کرے گا, تنقید کرے گا تو وہ میری بےزتی ہے. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. بعد میں اسی آرمی چیف کو کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, میرا ساتھ دو, لائف ٹائم ایکسٹینشن لو. نہیں لی کیونکہ خلفشار پیدا ہو گیا تھا اسی وجہ سے. تو عدالت نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں, اور انہوں نے ان کانسٹیٹیوشنلی جا کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا اور ساری اپوزیشن کو غدار ڈکلیئر کیا. آرٹیکل 5 لگا کے قاسم سوری نے, جس کا اپنا الیکشن چوری کا تھا. اور اس کے بعد میں جب ان کو حکومت سے باہر کیا تو انہوں نے اس ملک کی تاریخ سے 0 سبق سیکھا کہ ان کی ریپلیسمنٹ میں جس کو بھی لے آئیں گے ان کا فائدہ ہوگا, کیونکہ معیشت تو چلنی نہیں ہے.
اکانومی اس ملک کی پہلے روز سے سٹینڈ سٹل پر ہے بیکاز اس ملک کا کوئی فائنینشیل ماڈل نہیں ہے. شہباز آئے گا, عمران آئے گا, زرداری آئے گا, نہیں چلا سکتے, لکھ کر رکھ لیجئے. پہلا لون امریکہ سے IMF اس دور کی امریکہ تھا, جناح صاحب نے مانگا تھا کیونکہ نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے اس ملک کا. ہمیشہ سے رینٹیئر سٹیٹ کے طور پہ, گیریزن سٹیٹ کے طور پہ بیہیو کر کے جیو پولیٹکس سے پیسہ کمایا ہے. اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جو دنیا کو بیچتے ہیں ہم. یہی رہے گا. اس ریالٹی کو سمجھ کے خاموشی اختیار نہیں کی. جانتے بھی ہیں کہ 5 سال کسی وزیر اعظم کے پورے نہیں ہونے, ان سے نہیں چلے گا تو میری ہی باری آئے گی. لیکن نکل پڑے سڑک پہ لڑوانے کے لیے لوگوں کو کہ آؤ مرو. ریلی نکال دی جناب نومبر 3, 2022 کو, اور اس میں حقیقی آزادی اور انقلاب کے نعرے اور وہ سب کا سارا تڑکا موجود تھا. نومبر 3, 2022 کو وزیر آباد میں گولی لگنے کی آواز آتی ہے, جس کے بعد میں ان کو شوکت خانم لے جایا جاتا ہے. ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان یہ کہتے ہیں کہ بلٹ فریگمنٹس کوٹ ان کوٹ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, ان کو نکال دیا گیا. شرے جو فریگمنٹس ہوتے ہیں گولی کے وہ ان کی ٹانگ کے ایک حصے میں لگے ہیں, اور اس کے بعد میں ان کو ویل چیئر پہ دیکھا گیا. روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پہ خطاب شروع ہو گیا, اور اس کے بعد میں جنوری 2023 میں اپنی ہی حکومت کی 2 اسمبلیز, پنجاب جیسا شہر جو کہ 55% آف پاکستان ہے, اپنے قلم کی جنبش سے ڈیزالو کر دیں, مینڈیٹ اڑا کے مار دیا. اور بعد میں کہا کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا اسمبلیاں ڈیزالو کر دو, بہت پہلے مشورہ دیا تھا مجھے ریٹائرمنٹ سے پہلے. تو تب اس نے 2 دفعہ کہا کہ جناب آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دیں, الیکشن کروا دیں, الیکشن ہو جائے. جنرل عاصم منیر جن کو وہ DGI کے طور پہ ہٹا چکے تھے اور فیض حمید صاحب سے ریپلیس کروا چکے تھے, جن کو وہ آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے, جو نہیں بن پائے آرمی چیف, وہ لیٹ 2022 میں پاکستان کے آرمی چیف بن گئے. اس کے بعد میں خان صاحب نے پبلکلی بیانات دیے اور یہ بولا کہ ایک آدمی مجھ سے خوف زدہ ہے کہ اگر میں آ گیا تو اس کی آرمی چیف کی پوزیشن چلی جائے گی, تو اسے میں پیغام دے دوں کہ میں تمہیں نہیں ہٹاؤں گا. یعنی کہ کھل کر کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ڈیل لے لو لیکن مجھے واپس آنے دو. کہا گیا فوج کا مسئلہ نہیں ہے, ایک آدمی کا ایشو ہے. یہ سب کچھ ہوا, ان کی بات نہیں مانی گئی. جنوری 2023 میں اپنا مینڈیٹ 55% آف پاکستان یعنی کہ پنجاب کی اسمبلی اور پختونخوا کی اسمبلی قلم کی جنبش سے توڑ دی. اپنے بہت سے پولیٹیکل لیڈرز نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, انکلوڈنگ پرویز الہی صاحب جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے. پرویز الہی جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اب آپ نے اوپن مائنڈ سے سننا ہے. ان باتوں کو ایکسیپٹ وہی کرے گا جس کے دماغ میں اسٹرینتھ ہے, جو کڑوا سچ برداشت کرنا جانتا ہوگا. ادروائز گالی دو گے, ماں بہن کی باتیں کرو گے, میم بناؤ گے اور خاموشی سے پرستش کر کے سو جاؤ گے, اپنے آپ کو ہی پاگل بناؤ گے, ہمیں نہیں. وہ اسمبلی بھی توڑ دی جناب, اور اس کے بعد میں جا کر بیٹھ گئے زمان پارک میں, اور وہاں صحافیوں کے ڈنر, جس میں سے بہت سے صحافی آج کل آ کر ہمیں جمہوریت کے لیکچر دیتے ہیں, سیلفیاں اس طرح سیلفیاں لیا کرتے تھے کہ دیکھیں میرے پیچھے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے درجن صحافی گنوا سکتا ہوں جو فین کلب کا شکار ہو کے کوئی پلستر اٹھا کے لا رہا ہے اندر سے, کوئی پانی کی بوتلیں تبرک کے طور پہ گھر لا کر رکھ رہے ہیں, فریم کروا رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تھا. میں نے ایک صحافی کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں ان سے ملنے گیا اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, پسینہ ان کا گر رہا تھا, یہاں سے شرٹ کھلی ہوئی تھی. آئی سویئر آئی ایم ناٹ لائنگ. تو اس طرح کے لوگ آ کر ان کو وزٹ کرتے رہے, ان کو ایک ایسی ببل میں رکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہی ہیز نیور بین اے ریئلسٹ. میں نے ان کو ہمیشہ ایڈمائر کیا ہے, عمران خان صاحب کو, اس بات پر کہ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, اسکول میں تھا, تو اس دور میں ان کی اسپیچز میں بڑا ہائی آئیڈیالزم دکھائی دیا کرتا تھا. بیکاز ہی واز این ایکسپورٹس مین, دیٹس وائی. کہتے تھے کہ جو سوچ لو وہ ہو جاتا ہے, یقین کر لو تو آپ ماؤنٹ ایورسٹ بھی سر کر سکتے ہو. لیکن جب اس طرح کا ڈیلوژنل آئیڈیلسٹ سیاست میں آتا ہے جو پیورلی میکیویلین چیز ہے, تو پھر وہ آپریٹ نہیں کر پاتا. یہ لوگ نہیں مانیں گے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کروڑوں چاہنے والے ہیں, بالکل ہیں. ہاں وہ الیکشن جیتے, بالکل جیتے, لیکن آج وہ جہاں پر اینڈ اپ کیے ہیں صرف اپنے ڈیلوژنل آپٹیمزم کی وجہ سے, بیکاز ہی کوڈ ناٹ اسیس دا واٹرس. جان نہیں سکے کہ اس وقت ہونے کیا والا ہے اور میرا رسپانس کتنا کیلکولیٹڈ اور میجرڈ ہونا چاہیے. میکیویلی نے کہا تھا whoever desires constant success must change his conduct with the times. ہر کوئی جو چاہتا ہے کہ میں ہر روز اٹھ کر جیت جاؤں, اس کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. کسی روز آپ ہارتے بھی ہیں. live to fight for another day کہتے ہیں نا. جناب نہیں مانتے اس بات کو.
کہ میں چڑھ دوڑوں گا, میں لڑ پڑوں گا, لیکن مجھے اسی وقت چاہیے, آبسیشن. ٹھیک ہے, تو وہی دیکھنے کو ملا. 2023 کے آغاز میں ان پر ملٹیپل کیسز بن چکے تھے, جس میں ٹاپ کے کیسز کی اگر بات کروں جو اس وقت تھا, کچھ بعد میں بنے کچھ پہلے تھے, لیکن سارے آپ کو ایک ہی گو میں بتا دیتا ہوں. پہلا تھا جناب توشہ خانہ, جس میں ڈائمنڈ جیولری, 7 لگژری واچز, 6 رولیکس جس میں سے شامل تھیں, اور ایک لمیٹڈ ایڈیشن گراف واچ جو کہ ان کو گلف کے ایک کنٹری سے ملی تھی. 85 ملین کی بیچ دی. فالوورز دھمال ڈالتے رہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے, بیٹ سائن کرے گا, ملینز مل جائیں گے, کیوں گھڑی بیچیں گے وہ, لیکن بیچ دی. اور ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے بیچی تھیں چیزیں. اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹراڈنری کوئی مشکل کام کر دیا, لیکن اپنی ریپوٹیشن جو ہائی آئیڈیل سیٹ کیا تھا اس سے نیچے آ گئے. اور کہنا یہ پڑا ڈیفینس میں کہ وہ نواز شریف و زرداری بھی یہی کر رہے تھے. تو بھائی آپ کا تو کلیم ٹو فیم ہی یہی تھا کہ میں ڈیفرنٹ ہوں گا. اس کو ایک تو اس ہائی پیڈسٹل سے نیچے اتر آئے, مورل گراؤنڈ لوز کر دیا. چلیں اس پر جو سزا ہوئی وہ ہوئی. نمبر 2 سائفر کیس, مارچ 7 2022, اسد مجید خان امبیسڈر اور ڈونلڈ لو کی گفتگو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں اللیجڈلی کہ خان کو ہٹا دو گے اگر تو پھر تعلقات بہتر ہو جائیں گے جو بائیڈن کے آپ سے. حالانکہ خان کو ہٹانے کے بعد ہمارے میزائل پروگرام کو سینکشن کرنے کی بات اس کی حکومت نے کر دی. IMF کا پروگرام ہمیں نہیں مل رہا تھا, نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہمارا نام نہیں تھا. اس کے خلاف حقیقی آزادی کی کمپین شروع ہو گئی. یورپین فارن منسٹرز کو کہا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں ہم کر لیں. حالانکہ GSP+ اسٹیٹس کے ہمیں غلام ہونا چاہیے, پیسے آتے ہیں اس سے, ملک چلتا ہے. ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ کو سیکریسی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کر کے جلسے کے فلور پہ استعمال کیا, بعد میں گم گیا, کہا وہ کہیں چلا گیا, مجھے نہیں پتا کہاں گیا. شاہ محمود صاحب جو ابھی جیل میں ہیں, فارن منسٹر کے طور پہ کیا کہہ رہے تھے, خان صاحب سائفر آپ کی امانت ہے. یہ اسی طرح ہے کہ کوئی چور ڈاکو باہر سے آئے اور گارڈ یہ کہے کہ اندر جو پیسہ ہے وہ تیری امانت ہے, لے جا. اس طرح کی بیوقوفیاں کہیں. ہاں اس پر بھی اتنی سزا نہیں بنتی, میں یہ سمجھتا ہوں. سزا بنتی کس پہ, اب یہ سن لیں. القادر ٹرسٹ کیس, دا موسٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ایور فارمڈ اگینسٹ اے پولیٹیکل لیڈر آف دا اسٹیچر آف خان ان دس کنٹریز ہسٹری. ایک آدمی جو 15 سال سے ہمارے 2 نسلوں کو جوان کر چکا ہے, یہ بتا کر کرپشن نہیں ہونے دوں گا, 90 دن میں ختم کر دوں گا, مافیا کو جیل میں ڈال دوں گا, باہر سے پیسہ لاؤں گا, لا کے IMF کے منہ پہ ماروں گا, صاف چلی شفاف چلی کے نعرے لگتے رہے. کسی پہ کرپشن کی ایلیگیشن نہیں ہوگی, جس پر ہوگی اسے پاور نہیں دوں گا. اس نے یہ کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایلیجڈ لینڈ مافیا کراچی بیریا ٹاؤن کے جا کے ذرا انویسٹیگیشنز پڑھیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا لینڈ اسکیم نہیں ہوگا. اس آدمی کے 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے پکڑے, واپس بھیجے. جناب نے کابینہ, عوام کے ووٹوں سے بنی ہوئی کابینہ سے بند لفافوں میں سگنیچرز کروا کے ملک ریاض کے پرسنل فائن میں ایڈجسٹ کروا دیے, جو کورٹ نے اس کو کیا ہوا تھا زمین ہتھیانے کے چکر میں. میرا اور آپ کا ٹیکس کا 190 ملین پاؤنڈ ایک بزنس ٹائکون جو کہ فراڈیولنٹ پریکٹسز کی وجہ سے جیل ٹرائل بھگتنے کے قریب تھا, اس کے فائن میں اپروپریٹ کروا دیے امت کے سب سے صاف شفاف اور نان کرپٹ لیڈر نے. اوپن اینڈ شٹ کیس, اس پہ جو سزا ہوئی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اس کے علاوہ کسی کو شاید نہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی کیس تھا. تو جناب مارچ 2023 میں زمان پارک میں جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو پولیس آ کر کلیشز کرنا شروع ہو گئی کہ اریسٹ کرنا ہے, کیونکہ توشہ خانہ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, 14 کروڑ کی کرپشن کا الزام تھا. تو انہوں نے ٹویٹ کر دیے کہ باہر آؤ اور لڑو میرے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پولیٹیکل وزڈم ہے. یہ ذرا فوٹیج دیکھیں آصف زرداری کی, جو آپ کے بقول بہت بڑی چوریاں کرنے کا مرتکب ہے. جب اس کو نیب لینی آتی ہے, ایک ورکر کہتا ہے نہیں جانے دیں گے, تو انہوں نے کہا منہ بند کرو اپنا, آئی ہیو ٹو گو. ہر اس آدمی کو پتہ ہے کہ ریاست جس کے پاس بندوق اور پولیس اور پوری ملیشیا ہے, کون جاہل اس سے لڑ سکتا ہے جناب. اب آپ کہیں گے کتنی غلط بات کر رہے ہو, وہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں اریسٹ کر لیں. بھائی اگر وہ آپ کو اور مجھے اریسٹ کرنے کا فیصلہ کر لینا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ان کو, بیکاز اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی کولڈ ہوتی ہے دنیا بھر میں کہ آپ ہائی آئیڈیل کی باتیں کرو, لیکن میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے اس میں آپ کی بات مان لوں گا, لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. کیپٹول ہل کے اوپر جو اٹیک ہوا امریکہ میں, اس کا 9 مئی سے کمپیریزن آگے کروں گا, ویڈیو بند نہیں کرنی ہے آپ نے, کلپ پہلے ہی نکال لیں گے, مجھے پتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. تو اسٹینڈ آف ہو گیا, وائلنٹ کلیشز شروع ہو گئے. گلگت سے پولیس منگائی گئی جناب اپنی حکومت کی, اس کو لڑایا گیا پنجاب پولیس کے ساتھ.
ورکر بلا لیے اور کہا یہ کیوں کہ اریسٹ کیوں نہیں ہونا، کیونکہ F8 کا جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہاں میری جان کو خطرہ ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو کالی بالٹیوں والی فوٹیجز یاد ہوں گی. کہا جاتا ہے بالکل نڈر آدمی ہے. نڈر نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں چل رہا اس کا. مجھے اگر جیل میں اٹھا کے بند کر لیں میں ڈٹ کے ہی کھڑا رہوں گا. اور میں کیا کروں گا جب میرے پاس باہر نکلنے کی آپشن نہیں بچے گی؟ کیا کروں گا اس کے بعد میں؟ یہ بے وقوف بناتے ہیں آپ کو. وہ بھی اس طرح انسان ہے جس طرح میں ہوں، جس طرح آپ ہیں. نواز شریف بھی اسی طرح کا ہوگا، اچھا برا ہو سکتا ہے. عمران خان بھی اسی طرح کا اچھا برا ہو سکتا ہے. کوئی سپر مین نہیں ہے، اوبر مینش نہیں ہے کوئی. تو ان کو بھی موت سے اتنا ہی خوف آتا ہے جتنا ہمیں آتا ہوگا. تو انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے، میں نے اریسٹ نہیں ہونا، لڑو لوگوں سے، چلو کارکن بلاؤ، مارو پولیس کو، مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے پولیٹیکل وزڈم کیا ہے. سب سے بڑی سینکشن میری عمران خان کے خلاف یہ نہیں ہے کہ وہ امورل ہے، یہ ہے کہ ان انٹیلیجنٹ ہے، وائزلی ایکٹ نہیں کرتا، لوگوں کو بھی مروا دیتا ہے، خود بھی مارا جاتا ہے. تو کیا ملک کو بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ ڈپلومیسی بھی ایسی چلائی جناب نے. 13-14 مارچ کو 2 دن تک پولیس کوشش کرتی رہی. واٹر کینن، ٹیئر گیس، اس کے علاوہ DIG آپریشن شہزاد بخاری انجرڈ ہو گئے، 27 پولیس والے انجرڈ ہو گئے، کارکنان انجرڈ ہوئے. اسی دوران جو سڑکوں پہ بھاگتی ہوئی 2 کارکنیں تھیں جو ماں بہن کی گالیاں دے رہی تھیں، آج وہ سینٹ کے ٹکٹ لینے کے قریب پہنچی ہوئی ہیں، جمہوریت کی علم بردار بنی ہوئی ہیں. بے نظیر بھٹو سے کمپیریزن ہو رہے ہیں. اتنی تنزلی دیکھ لی ہے ہماری جمہوریت نے. تو وہیں کی فوٹیجز ہیں یہ. تو 2 دن تک ریاست کی پولیس کہتی رہی وارنٹ ہے، اریسٹ ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہونا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جگہ منظور پشتین، اس کی جگہ مہرنگ بلوچ، اس کی جگہ علی وزیر، محسن داوڑ، یا تاریخ میں جاؤں تو عبدالصمد اچکزئی، یا باچا خان، یا ولی خان، یا GM سید، یا بابا جان گلگت والے، عوامی ورکرز پارٹی والے، عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر والے. ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا نا، ریاست کی پولیس کو اڑا کے رکھ دیتا آگے سے لوگوں کو بلا کے اور کہتا اریسٹ کر کے دکھاؤ. میرا خیال ہے چوک میں لاش لٹکی ہوتی، یا ہم بھی ہوتے یا آپ بھی ہوتے. کار سرکار میں مداخلت، کیا کچھ نہیں ہوتا اگر پولیس والے سے بحث کر لو. یہاں پہ پتہ نہیں کیا کمال اسٹریٹجی تھی کہ اپنی حکومتیں اٹھا کے باہر پھینک دیں خود ہی، اور بعد میں پولیس سے لڑنا شروع ہو گئے. لیگل ٹیم پہنچ گئی لاہور ہائی کورٹ. وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپریشن کو روک دیں. آپریشن کو روکا گیا. فاسٹ فارورڈ ٹو نیکسٹ ایئر 2023 کے اندر بھی ان پہ ملٹیپل مقدمات ہو چکے تھے اور عدالتوں میں ان کی پیشیاں جاری تھیں. کھلے عام وہ کنفرنٹیشن کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے وزیر آباد نے مجھے گولیاں انہوں نے مروائی ہیں، میرے کہنے پر FIR رجسٹر نہیں ہوتی. اس دوران جناب 8 مئی پہ آ جاتا ہوں. 8 مئی سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کی ریٹرک تھی اس کا انہوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. 8 مئی کے روز کیا ہوا کہ ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں کنڈیم کیا گیا فیصل نصیر صاحب کے اوپر تنقید کو. ارسپانسبل کہا گیا، انفارچونیٹ کہا گیا. 9 مئی کی صبح 11 بجے کے قریب خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس جانے سے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، میں انہیں ثبوت دوں گا کہ عدالتوں میں ان کے سارے اپنے جو سپائز ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، کورٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا کرتے ہیں. یہ کہہ کر وہ سفر پہ روانہ ہوئے. اسلام آباد میں پیش ہوئے، بایو میٹرک روم میں حاضری لگا رہے تھے. رینجرز داخل ہوئے، شیشے توڑے، لوگوں کو زد و کوب کیا، ان کو ویل چیئر سے اٹھایا، چلنا بھی شروع ہو گئے، اٹھا کے ان کو ڈال دیا جیل کے اندر. اور اس کے بعد میں کیا ہوا آپ ذرا یہ سن لیں. ان کے اریسٹ کی فوٹیج سرفیس کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 15 سال میں سب سے زیادہ احتجاج کروائے گئے PTI سے، کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب جو ISI کے ایکس چیف ہیں خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے رستہ دیا ان کو تیسری قوت بننے کا. تو عادات بہت بگڑ چکی تھیں. سپریم کورٹ کی دیوار پہ شلواریں لٹکا دو، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کر دو، PTV پہ حملہ کر دو. جب اوتھ لیا تب بھی ان پہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں مقدمات موجود تھے لیکن تب 1 پیج تھا، اس لیے کچھ نہیں ہوا. تو اس خراب عادت کے نوسٹیلجیا کے اندر ایک مرتبہ پھر سے وہی حرکات کرنے کی کوشش ہوئی. 40 لوکیشنز کے اوپر وائلنٹ احتجاج بریک آؤٹ کر گیا. ملٹری اور گورنمنٹ کی فیسلٹیز پہ اٹیک شروع ہو گئے. پنڈی میں GHQ، پشاور میں ریڈیو پاکستان. اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں احتجاج ہوا. فیصل آباد میں ISI کے دفتر کو سٹارم کر دیا. میاں والی میں ایئر بیس پر حملہ کر دیا. FC فورٹ چکدرا پہ اٹیک ہو گیا. عسکری ٹاور لاہور، اور اس کے علاوہ مختلف چیک پوسٹوں پر کراچی میں حملے کیے گئے. جناح ہاؤس لاہور کا حملہ سب سے زیادہ سینٹرل کنسرن بن گیا. وہاں سے چیزوں کو توڑا گیا. فوٹیجز آ گئیں. PTI کے لیڈران آس پاس منڈلاتے ہوئے دکھائی دیے. یاسمین راشد کی فوٹیج لبرٹی کی موجود ہے، ریلی کو لیڈ کر رہی تھیں، اس کے بعد میں ڈینائی کر دیا انہوں نے. ان کی آڈیو سامنے آئیں، انہوں نے کہا یہ فیک ہیں. لیکن میں نے اس دن بذات خود یہ دیکھا کہ کنٹونمنٹ کے آس پاس جو چیک پوسٹ تھیں اس کے اوپر بہت ہی کم ریزسٹنس یا نہ ہونے کے برابر ریزسٹنس تھی. اس کو لنک کیا جاتا ہے اس وقت ایک اور کمانڈر لاہور لیفٹنٹ جنرل سلمان فیاض غنی سے کہ سٹینڈ ڈاؤن آرڈر دے دیے گئے، اسی لیے ان کو بعد میں ہٹا دیا گیا. نجم سیٹھی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں اور میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اپیزمنٹ موجود تھی کہ جو ہو رہا ہے
اس کو روکا نہ جائے. پی ٹی آئی کا نیریٹو کیا ہے؟ فالس فلیگ وچ از ایبسلیوٹلی بلشٹ. میں نے بذات خود ہی یہ دیکھا ہوا ہے کہ معصوم لوگ جنہیں کانسیکوینسز کی ABC نہیں پتہ کہ اس ریاست کی تاریخ کیا ہے یا آپ کرنے کیا جا رہے ہو یا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، حقیقی آزادی لینے پہنچ گئے. کسی نے مور چوری کر لیا، کسی نے فریج سے کھانا کھا لیا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس کے. تو انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ جہاں پھنس چکے ہیں نا اب، اس کے بعد جیو فینسنگ اور وہ سب کر کے گھروں سے اٹھا لیے گئے جناب سارے. ان سارے واقعات میں 10 لوگوں کی جان بھی گئی اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ 8 لوگوں کی جان گئی. انٹرنیٹ بند کر دیا گیا 3 دنوں تک، سوشل میڈیا سسپینڈ کر دیا گیا. ہائی ہینڈڈنس کا استعمال کیا اسٹیٹ نے اس کے بعد میں، کیونکہ ایکسیسو فورس یوز ہوئی. 105 سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو گیا. ملٹائی لیئرڈ انسٹیٹیوشنل رسپانس سامنے آنا شروع ہو گیا 9 مئی کے بعد، کیونکہ 2 دن کے بعد 3 ممبر بینچ بنتا ہے. وہ اریسٹ کو اللیگل کہتے ہیں اور کہتے ہیں رینجرز نے حملہ کیوں کیا تھا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر. اور اس کے بعد میں بندیال صاحب، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے کس طرح کے ریمارکس تھے اس موقع پہ، وہ یہ بولتے ہیں کہ نیب کی کسٹڈی میں ان کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں سے نکال کے میرے سامنے پیش کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. اور سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ اپنی ججمنٹ کو ریکنسیڈر کریں. خان صاحب کو کہا کہ آپ اگلے آنے والے کیسز میں بھی بیل لے سکتے ہیں. یہاں پر کنفرنٹیشن شروع ہوتی ہے ملٹری ورسز جوڈیشری، کیونکہ انہوں نے یہ پرسیو کیا کہ ہماری ساری انسٹالمنٹس پہ حملے ہو گئے، ان کو آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد میں جج کہہ رہا ہے کہ اگلے جرائم کے لیے بھی پہلے ہی بیل لے لو ہم سے. تو جس کے ہاتھ میں بندوق تھی وہ چڑھ گیا بھائی، بات ختم. اب میں اور آپ اس پہ رونا یا ماتم ڈالتے رہیں، لیکن یہاں پر انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ چل رہا تھا. کور کمانڈر میٹنگ بلائی گئی 15 مئی کو اور اس کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب کہا گیا. اور اس کے بعد میں کہا گیا کہ اب رکا نہیں جائے گا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس کو سزا ملے گی. 2008 سے 18 کے پیریڈ کے درمیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنی سپیس سویلین انسٹیٹیوشنز کے لیے گیدر کی تھی وہ 9 مئی کے ایک واقعے نے برباد کر کے رکھ دی. کیونکہ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کا پاکستان زمین آسمان کا فرق بن گیا. جو پہلے پاسبل تھا وہ اب امپاسبل ہے. ریاست نے کہا کہ یہ آرگنائز پولیٹیکل وائلنس تھا کیونکہ فوٹیجز موجود تھیں، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ یہ سارا فالس فلیگ آپریشن تھا جو کہ آج تک وہ کہتے آ رہے ہیں، جس کا صفر ثبوت ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹینڈ ڈاؤن آرڈرز کچھ جگہوں پہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اپیزمنٹ ہو رہی تھی. فوج کے اندر کن کن لوگوں کو ٹرائی کیا گیا اس پہ نجم سیٹھی صاحب کا یہ نیریٹو ہے، وہ بات کر چکے ہیں کہ اسی لیے اس پہ کھل کے بات نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اندر سے بھی شامل تھے یہ کروانے کے لیے. یعنی کہ آرگنائزڈ میوٹنی بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ فیض کو جبری طور پہ آرمی چیف لگا دیا جائے گا، تختہ الٹ دیں گے ان کا، خود بن جائیں گے بادشاہ، انجوائے کریں گے، یہ سارے ہو جائیں گے فارغ. لیکن تاریخ سے یہاں بھی سبق نہیں سیکھا کیونکہ سپورٹس بیس پہ پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے نا، اسی لیے تو ذرا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو جب جولیس سیزر کے خلاف پومپی نے کوشش کی تھی کو کرنے کی تو ذرا پرجز میں کیا ہوا تھا پڑھ لیں. جب نیپولین بوناپارٹ نے رائلسٹ انسریکشن کی تھی، گوگل کر لیں، فرانس میں کتنے لوگوں کا کیا حشر کیا تھا جنہوں نے اس کے خلاف دوبارہ سے رائلٹی کو ریزیوم کروانے کی کوشش کی فرینچ ریولوشن کے بعد. اسٹالن کی گریٹ پرج کیا تھی، اس میں کیا حشر ہوا لوگوں کا. یا پھر میں آپ کو چلی کی مثال دے دیتا ہوں لاسٹ سینچری سے، جب اوگسٹو پینوشے نے سالواڈور الانڈے کے جو لیفٹ کے فالوور تھے جب انہوں نے کو کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا. دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ بغاوتوں کو انسکسیسفل ہونے پہ کچل دیا جاتا ہے. اتنا بڑا رسک لیا گیا اور اتنی حماقت کی گئی کہ سیاستدان کے پاس سب سے بڑی طاقت سیاست ہوتی ہے، بندوق نہیں. بندوق تو کسی اور کا میدان ہے، اگر اس میں گھس گئے تو وہاں تو وہ تگڑا ہے، اس کو اپنے میدان پہ لے کے آ کے ہرانا ہوتا ہے، جیسے 18ویں ترمیم میں ہوا تھا. لیکن آپ بھاگ کے نا سارے معصوم عوام کو بھی ان کا ریلا لے کے چلیں، آپ کے ساتھ تو جو ہوا وہ ہوا. بچوں کو، کالج جانے والے لڑکوں کو، انوسنٹ خواتین کو چارج کر کے اٹھا کے لڑوا دیا، آج تک ذلیل ہو رہے ہیں. ہمیشہ ہم یہ کہتے آئے کہ فالوور کو پاگل مت بناؤ. سن تزو نے کہا تھا دی آرٹ آف وار میں، اف یو نو دی اینیمی اینڈ نو یور سیلف یو نیڈ ناٹ فیئر دا ریزلٹ آف 100 بیٹلز. سپریم آرٹ آف وار از ٹو سبڈیو دی اینیمی وداؤٹ فائٹنگ. اگر تم اپنے آپ کو اور اپنے دشمن کو، اپنے حریف کو، اپنے مخالف کو جانتے ہو تو اس کے بعد میں تمہیں 1000 جنگیں بھی لڑنا پڑیں تو اس کے رزلٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم آرٹ آف وار یعنی کہ جنگ کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اپنے دشمن کو، اپنے حریف کو لڑے بغیر ہرا دیا جائے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
تو یہ طریقہ کار اختیار کر کے جو بچا کچا تھا اس پارٹی کا برباد کر دیا آپ نے. متحدہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود, اور آج تک وہی رٹ لگائی ہوئی ہے, فالس فلیگ فالس فلیگ فالس فلیگ. بھائی کوئی اتنی بڑی طاقت یہ فالس امپریشن کریٹ کرنا چاہے گی کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ اٹھو اور جی ایچ کیو کے اندر گھس کے پھرنا شروع ہو جاؤ, یا جلا دو سارا کور کمانڈر ہاؤس لاہور تو کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ اس کا تو امپریشن ہی برباد ہو جائے گا اس کام سے, وہ کیوں کرے گی یہ. لیکن اس کے اندر جو اپیزمنٹ کچھ لوگوں نے کی ان کا بھی ذرا حال سن لیجئے جو اس کے بعد ہوا. تقریباً 9,000 لوگوں کو کسٹڈی میں لے لیا گیا, کوئی اوپن سویلین جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہوئی. اس کی وجہ کہ ججز یہ کہہ رہے تھے کہ کل کو ہونے والے جرائم کی بھی ہم سے آ کے بیل لے لیجئے, تو انسٹیٹیوشنز آپس میں لڑ پڑے, ان کو سائڈ لائن کیا. 27ویں ترمیم اب ہو چکی ہے, ریسنٹلی 2 جج ٹرانسفر کیے ہیں. حوالدار کی اوقات بن گئی ہے جج کی ان حرکات کی وجہ سے, لڑوا دیا آپس میں پوری اسٹیٹ کو. اس کے بعد میں القادر کیس میں 14 سال, توشہ خانہ میں 14 سال, سائفر کیس میں 10 سال کی سزا. پتھیٹک کیسز بھی ہوئے عدت کیس کی طرح کے, جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں, 7 سال کی سزا دی, پھر ایکوٹ کر دیا اس کے بعد میں. یعنی کہ ہر طریقہ آزما لیا کہ اب کارنر کرنا ہے اس آدمی کو, کیونکہ اس آدمی نے بھی ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ ہتھیار اٹھائیں گے اور ہار جائیں گے, اس کے بعد میں اگلے کے رحم و کرم پہ ہمیشہ یہ بولتے آئے ہیں ہم. اب آپ کھیلیں جمہوریت, آپ خود الیکشن چوری کر کے آئے تھے 18 کا, نہ ریفیوج لیں, نہ اس کارنر میں جائیں کہ جمہوریت کو ڈھال بنا کے اس کے پیچھے چھپ جائیں گے, جب خود الیکشن چوروں میں شامل تھے فیض کے ساتھ اور باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے. 85 لوگوں کو سینٹنس کیا 10 سال کے لیے ملٹری کورٹس نے. 7 مئی 2025 کو کانسٹیٹیوشنل بینچ آف سپریم کورٹ نے 5-2 کے فیصلے سے سویلین کے ٹرائل کو بھی الاؤ کر دیا ملٹری کورٹس میں. مائنڈ یو کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل خان صاحب کے دور میں بھی ہو رہے تھے, اب بھی ہو گئے. میں نے لاہور ہائی کورٹ میں سیمینار میں شرکت کر کے کنڈیم کیا کہ نہیں ہونا چاہیے سویلینز کو ٹرائی ملٹری کورٹس میں, لیکن اور کوئی کورٹ چھوڑی نہیں, بچی نہیں, سب ختم ہو گیا. یہ تھا 9 مئی کا فروٹ جو آج تک میں اور آپ کھا رہے ہیں. مارچ 2026 ATC راولپنڈی, اب تک اس سال تک 47 لوگوں کو سزا ملی 10 سال کی GHQ پہ اٹیک پہ. یہ اسی طرح ہے جس طرح کیپٹل ہل پہ امریکہ میں اٹیک ہوا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی لمبی سزائیں ملیں, بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اگر جا کے عام ہو کر ہتھیار اٹھا کے چڑھ دوڑو گے تو آگے سے وہ پھر سوورن بن جائے گی. بھائی پولیٹیکل تھیوری پڑھ لینی تھی. کیپٹل ہل میں 6 جنوری کو جب 1500 لوگ اٹیک کرتے ہیں تو 1500 کے 1500 کے اوپر فیڈرل کرائم کے تحت مقدمہ امریکہ میں ہوتا ہے, 1200 کنوکٹ ہوتے ہیں, 1000 کو سزائیں ملتی ہیں, 700 آج بھی جیل میں ہیں. میکسیمم سزائیں 10 سال, منیمم 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 3 سال امریکہ میں ہوئی ہیں. ایک لوکیشن پہ اٹیک کرنے کی, یہاں 40 لوکیشن پہ اٹیک کر دیا, اور پھر امید یہ کی کہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے, وزیر اعظم بنے ہوں گے اس کے بعد میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حماقت کی PhD تھیسز اگر پڑھنی ہے نا تو یہ پولیٹیکل جرنی پڑھ لیجئے کہ اتنا گولڈن چانس تھا آپ کے پاس تیسری بڑی قوت بننے کا, اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے اس کو. فریڈرک نیچے نے کہا تھا یو آر ناٹ ڈسٹرائڈ بائی اینی ون بٹ یور سیلف. عمران خان صاحب یو آر ناٹ ڈسٹرائڈ بائی اینی ون بٹ ابو آل یور اون ویری سیلف. آج اس ملک میں 27ویں ترمیم بھی ہو گئی. خان صاحب کے اوپر 180 کیسز پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا الیکشن بھی چوری کر لیا گیا. میں کیمرے کے اوپر یہ بول رہا ہوں, ان کا الیکشن چوری کیا گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اس جمہوری سٹینڈ پوائنٹ کے ایسپیکٹ سے اس سچویشن کو اینالائز کریں گے, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, اب آپ کا گریبان ہمارے ہاتھ میں ہے, چھڑوا کے دکھائیں آپ. اور بات وہی ہے تھیوسیڈیڈیز والی کہ دا اسٹرانگ ڈو وٹ دے کوڈ اینڈ دا ویک سفر وٹ دے مسٹ. یہ اس ملک کی ریالٹی ہے کہ اس ملک نے اپنی انسیپشن 1947 کے وقت 17% ریسورسز اور 33% فوج انہیرٹ کی تھی سب کانٹیننٹ سے, اور اس ملک کے بننے کے بعد یہاں کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی. مسلم لیگ کی اتنی کمزوریاں تھیں کہ اپنا دفتر بنانے کے لیے بھی فوج کی مدد لی. اس کے علاوہ 1950 اور 52 کے جو دنگے فساد تھے لاہور مارشل لاء کے ذریعے کنٹرول کروائے, تو فوج کو پہلے روز سے سمجھ آ گئی کہ یہ سب کسی پانی میں نہیں ہے, ہم نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. اس ساری سویلین ایجنسی کو سیاستدانوں کا ساتھ دے کر آپ نے تقویت دینی تھی. آپ باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھے, بعد میں اترے, جو آپ کو نہیں لا رہا تھا اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی, اس نے آپ کو دبوچ لیا. یہ ہے کرکس آپ کے پورے پولیٹیکل کریئر کا. خان صاحب کو لے کر میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہی ہیز آلویز بیہیوڈ ایبسلیوٹلی irrationally. He is not a politician, he is still fixated in a cricketer's mentality. دماغی اعتبار سے وہ اب بھی فاسٹ بالنگ کے عادی ہیں. ایپسٹین فائلز بہت بڑا سکینڈل تھا,
لیکن اس ویڈیو کو ختم کروں گا اس میں موجود ایک سینٹنس کے ذریعے جو کہ ای میلز میں سامنے آیا تھا ریگارڈنگ خان صاحب. وہ لائن تھی, پالیٹکس از اے گیم آف چیس بٹ ہی از اے فاسٹ بالر. سیاست شطرنج کی چال کھیلنے کا نام ہے لیکن عمران خان ایک فاسٹ بالر ہے. یہ تیز گیندیں وہ کرواتے رہے جب تک مقدر کا ستارہ چمکتا رہا. ان کی موج رہی. جب برا وقت آیا تو آج سلاخوں کے پیچھے ہیں اور سب کارکنان ان کے سوشل میڈیا پہ گالیاں دے سکتے ہیں لیکن ہر رات سکون کی نیند سوتے ہیں. یہ ہے لیسن آپ کے لیے اگر آپ سیاست کے طالب علم ہیں کہ نیور آپریٹ ود ایموشنز بٹ آلویز ود یور ریشنل سینسز. تھینک یو.